السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سورۃ العصر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، خفیہ اور اعلانیہ، قول و عمل میں بے شک اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے مگر اس کے معانی بہت عظیم ہیں۔ اس میں انسانی زندگی کے لیے مکمل راستہ اور کامیابی کا جامع پیغام، جامع مختصر الفاظ میں پیغام موجود ہے۔ یہ ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر میں ایک صاف حقیقت اور یقینی نتیجہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کامیابی اور فلاح کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سراسر نقصان اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اقسم سبحانہ بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر والعجائب من جهة مرور الليل والنهار وتعاقب الظلام والضياء واختلاف الأحوال وتقلبات الأمور فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع وعلى توحيده، کہ اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی کیونکہ اس میں نصیحت اور عجائبات ہیں، جیسے دن اور رات کا گزرنا، اندھیرے اور روشنی کا آنا اور جانا، حالات کا بدلنا اور واقعات کا الٹ پھیر، یہ سب اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی دن اور رات جو بندوں کے اعمال کا میدان ہے، اس کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے وقت اور زمانے کو قیمتی بنایا اور چار صفات سے متصف ہوئے۔ پہلی صفت ایمان ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی ان باتوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، جیسے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک یا تردد نہ ہو، یعنی تم ان چیزوں پر ایسے ایمان رکھو جیسے تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور آج کے دور میں جب شبہات، خواہشات اور مسلمہ عقائد پر تشکیک عام ہے، ایمان میں ثابت قدمی کی سخت ضرورت ہے،
کیونکہ دل کمزور ہو چکے ہیں، شبہات دلوں کو اچک لیتے ہیں اور زندہ شخص پر فتنہ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ پر لائے ہیں، آپ پر نازل ہوا ہے، اس سب پر ایمان لائیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں بھی اندیشہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، ہاں دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ کمی، کمزوری اور زوال میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوائے ان مومنوں کے جن کے نیک اعمال کا ثواب ان کی جوانی اور صحت میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق جاری و ساری رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سب سے نیچ حالت میں لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوسری صفت نیک عمل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ سچے عمل، نیک عمل سچے ایمان کا قدرتی نتیجہ ہے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک نیک نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی اخلاص ہے، یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایک عقل مند اور کامیاب انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں اور نہ ہی یہ منزل مقصود ہے، اس لیے وہ اس مختصر زندگی کو نیکیوں کو جمع کرنے اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت الی قبرہ ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحدۃ یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، میت کے ساتھ اس کے اہل، مال اور عمل، تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہتا ہے، اس کے اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا نیک عمل اسی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس صورت میں تیسری صفت حق کی تلقین کرنا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو، یعنی ایک دوسرے کو نیکیوں کی ادائیگی، برائیوں سے بچاؤ، قرآن و سنت پر عمل، بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی وصیت کرتے رہو۔ جو شخص کامیابی اور فلاح چاہتا ہے، تم میں سے جو شخص کامیابی اور فلاح چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چوتھی صفت اس صورت میں جو بیان کی گئی ہے وہ صبر کی تلقین ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کرتے رہو، یعنی وہ ایک دوسرے کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ حق اور صبر کی تلقین اسلام پر استقامت اور جنت کے حصول کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے، کیونکہ حق کا راستہ طویل ہے اور اس پر چلنے والے کم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارمہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ حق اور صبر کی تلقین تنہائی کو ختم کرتی ہے، غفلت کو دور کرتی ہے اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا کے طالب بن کر، اور تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں دنیاوی زندگی کی زینت کے طالب ہو کر، اور اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا اور اس کا معاملہ حد سے زیادہ گزر جانے والا ہے. سورۃ العصر شبہات اور خواہشات کے خلاف استقامت کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسے اپنی مجالس کا شعار بنایا کرتے تھے. صحابی رسول ابو مدینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان رجلان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر ثم يسلم احدهما على الاخر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے، پھر دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے اور جدا ہو جاتے. سورۃ العصر کی کامیابی کے 4 بنیادی ستونوں کو اپنے اندر سمو لیجئے: ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس نے علمی طاقت کو ایمان کے ذریعے مکمل کر لیا، عملی طاقت کو نیک اعمال کے ذریعے بھی مکمل کر لیا، اور دوسروں کی اصلاح کو حق اور صبر کی وصیت کے ذریعے مکمل کیا. لہذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سانسوں کو ان بلند مقاصد کے حصول میں صرف کرے جن سے وہ کھلی ہوئی ہلاکت سے بچ سکے، اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان قرآن کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ وہی انسانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے. سورۃ العصر کی بلاغت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں قرآن کے تمام علوم کا خلاصہ موجود ہے، اور یہ اعجاز ہے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ سورۃ العصر میں غور و تدبر اور فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اس میں دین و دنیا کی رہنمائی کے تمام اصول موجود ہیں. سورۃ العصر مومنین کے لیے تسلی ہے. سورۃ العصر ہر اس مومن کے لیے تسلی کا پیغام ہے جس نے دنیا کھو دی ہو لیکن اپنا دین بچا لیا ہو، کیونکہ اصل خسارہ دین کا نقصان ہے نہ کہ دنیا کا مال، جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین. فرما دیجئے اے نبی، اصل نقصان اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو کھو دیا. سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے. کامیابی و ناکامی کا درست معیار سورۃ العصر ہمیں کامیابی اور ناکامی کا درست معیار سکھاتی ہے. کامیابی کا معیار مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے، حرام سے بچے اور نیکیوں کی طرف سبقت لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی ہمیشہ رہنے والی کامیابی میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے سے سبقت لیں. حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں؟ سورۃ العصر نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ حقیقی کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان اور عمل کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو خود بھی نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، جن کا مقصد ہمیشہ کی کامیابی اور دائمی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بس جو شخص دوزخ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ کا سامان ہے.
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے تو راضی ہو جا اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی تو قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔